ہے معافی مانگے, خدا کے حضور میں معاف کرے, کیونکہ جب تک ہم ایسے ہی بیٹھ کر خدا کے کلام کو سنیں گے اس کلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو ہم اپنے دلوں کو نرم کریں, دلوں کی سختی کو دور کریں, خدا کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہو جائے. تب خدا کا شکر کرتے ہیں اور خدا کے حضور میں دعا کریں گے. ہمارے ساتھ بھائی صابر مراز ہیں, وہ سے گزارش ہے کہ اپنے مائک کو میوٹ کرے. جتنی پرستش ہو چکی ہے اس کے لیے خدا کے حضور شکر گزاری کریں. اور آج کے زندہ پاک کلام کے لیے جو سننے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو کھولا ہے, اپنے دلوں کو تیار کیا ہے, اور جو ابھی تک تیار نہیں ان کے لیے دعا کرے تاکہ وہ آج کے کلام سے برکت پائیں. اور آج کے خدا کے خادم کے لیے, خدا کے سورما کے لیے, ڈاکٹر جون جوسف کے لیے خدا کے حضور میں دعا کریں کہ بہت کثرت سے استعمال کریں. جی بھائی صابر. تھینک یو سسٹر سونیا. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کی ساری برکت کے لیے, اس مسا کے لیے. قدوس 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 پوری قدرت والے خدا, تیرا شکر, تیری تعریف کرے گا. اے باپ تجھ مبارک کہ تیرا شکر کرتے ہیں خدا, اس وقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور آج کی ساری پرستش کے لیے تیرا شکر ہے خدا. جن بہن بھائیوں نے گیت گائے, پرستش کی, اپنے اونٹوں کا نذرانہ دیا, ان سب کو برکت دی. جبکہ خدا ابھی ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خادم کے لیے اور تیری آواز کے لیے, کہ تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے. اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا, سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک. اے خدا, میں تیرے خادم کو تیرے پاک لہو میں چھپاتا ہوں. جب وہ تیرا خادم کلام کرے, ڈاکٹر جان جوزف صاحب, وہ نہیں بلکہ تیرا پاک روح کلام کرے اور ہم سب کے دلوں کو رکھتے, اور تاکہ ہم اور زیادہ یسوع کے قریب آئیں, برکت پائیں. اے خدا, آج ہمیں سمجھنے والا دل دینا, اور اے خدا پوری جماعت کو میں تیرے پاک لہو میں چھپاتا ہوں. خدا ان آج کے کلام کے وسیلے روحیں بچ جائیں, لوگ بچ جائیں. آج کا کلام ہم سب زندگی میں 100 گنا پھل لائے اور ہم برکت پائیں. اے خدا, میں سب کو تیرے پاک لہو میں چھپاتا ہوں, اور خاص طور پہ تیرے خادم کو کثرت سے استعمال کرنا. سسٹر سونیا کو برکت دے خدا, جو میٹنگ لیڈ کر, تو پاک کا مسا دے. اور اے خدا, ہم اسی طرح ایک خاندان کی صورت میں تیرے نام کو چلا دے. یسوع کے نام سے آمین. آمین. خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے ہماری پاک کلام قبول کیا اور ہم برکت دی, ہمارے دل کو تیار کیا. ہم خدا کی آواز کو سنیں گے. خدا ہم سے آج کیا بات کرتا ہے اللہ کے وسیلہ سے. بہت عزت اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر جون جوزف سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے مائک کو میوٹ کریں, اور آج خدا کے وسیلہ سے بات کرنے کو ہے, بات کریں, کلام کریں. جی ڈاکٹر جون. جی شکریہ بیٹی سونیا, خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو بھائی صابر, خداوند آپ کو بھی کثرت سے استعمال کرے. آسمانی باپ, جیسے آپ جلالی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کو جلالی بنا. یسوع نام سے مانگتے اور پاتے ہیں, آمین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, بھائی اختر نے ابھی گیت گایا اور اس گیت میں انہوں نے تھوڑا سا اس گیت کے حوالے سے بات کی کہ خداوند نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ اس کی پرستش کریں. اب کیوں ایسا ہوتا ہے, کون سی ایسی وجوہات آ جاتی ہیں انسان کی زندگی میں کہ انسان خداوند کی پرستش سے دور ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں بہت سی وجوہات ہیں, کام ہیں, بچے ہیں, زمین ہے, دولت ہے, سب چیزیں ہیں. لیکن خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم دولت نہ رکھیں, ہم عزت نہ رکھیں, ہم بچے نہ رکھیں, ہم کام نہ رکھیں, ہم کچھ نہ کریں. خداوند یہ چاہتا ہے کہ جو سخت دل ہیں ان کو نرم کیا جائے, اور جو برائی کا خاتمہ ہے خداوند اسے ختم کرنا چاہتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی معجزاتی دنیا تھی جو معجزے دیکھ دیکھ کر
اپنے اپنے خداؤں کی طرف توجہ کرتی تھی. جیسے کہ جو بھی کسی دیوتا کو مانتا تھا اس کی طرف سے اگر اس کا معجزہ ہو جاتا تھا تو وہ اسے اس خدا کو قبول کرتا اور اس کی پرستش کرنا شروع ہو جاتا تھا. بتوں کی، گائے بیلوں کی، سورج کی، چاند کی، ڈفرینٹ کوالٹیز. آج بھی ہمارے درمیان میں وہی دنیا ہے. گو زمانہ بدل گیا ہے، ہم کافی آگے آ چکے ہیں، لیکن دنیا وہی ہے، لوگ وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے. اور ایسا نظر آتا ہے کہ آج بھی ہم معجزاتی دنیا میں قدم رکھتے ہیں. خاص کر اپنے مسیح بھائیوں کے لیے اور اس قوم کے لیے جو ہم سے نفرت رکھتی ہے، جو اینٹی کرائسٹ ہے، اس کے لیے پیغام بہت ضروری ہے. اور یہ پیغام آپ نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے اور آپ جانتے بھی ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر نئے انداز سے خداوند ہمیں نئے لوگوں کے وسیلہ سے نئی نئی باتیں سکھاتا ہے. آپ آج سے جو بھی سمجھیں، لیکن آج جب ہم خروج کی کتاب اس کا 4 باب اور 5واں باب دیکھیں گے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یقین کرنا. کس بات پر؟ موضوع پر یقین کرنا، یا اس انسان پر یقین کرنا جس نے معجزے کیے ہیں، یا اس خدا پر جس کے وسیلے سے معجزے ہوئے ہیں. تو یہ تمام باتیں آج ہم دیکھیں گے، جو کہ خروج کی کتاب اور 4 باب اور 5واں باب میں ختم کرنا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ ہم پیدائش کی کتاب پڑھ رہے تھے اور ختم کی، جس میں کہ ہم نے دیکھا کہ فرق فرق زمانے میں فرق فرق لوگ پیدا ہوئے اور فرق فرق طریقے سے خداوند ان کے ساتھ رہا اور نئی نئی تعلیم سے انہیں نوازتا رہا. آخر میں ہم نے دیکھا کہ یوسف کو خداوند نے برکت دی، وہ بھی پیدا ہوا، اور اس سے جو برکت پیدا ہوئی وہ اناج کی برکت پیدا ہوئی، اور اناج کثرت سے آیا، اور اس سے جو برکت پیدا ہوئی بیلنس کرنے کی، سسٹم پیدا کرنے کی اور متوازن رکھنے کی، جسم کو، خوراک کو، اور جو کام کیا گیا ہے ان تمام چیزوں کی جو تعلیم دی ہے، وہ یوسف جو کہ 11واں قبیلہ تھا یعقوب کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب چلنا شروع ہوتے ہیں تو خداوند ایک عہد مقرر کرتا ہے، اور وہ عہد مقرر جو کیا گیا وہ خروج کی کتاب اس کے 3 باب میں آپ نے دیکھا کہ وہ قلم بند کیا گیا. جھاڑی جلتی تھی، موسیس نے دیکھا، ہم نے پڑھا، اور خداوند نے جو جو اسے بتایا وہ ہم ابھی 4 باب میں اور 5ویں باب میں دیکھیں گے کہ خداوند اس سے کیا چاہتا تھا. اس کو لا دیے جو کہ قبل المسیح 1450 ایئرز یا 45 ایئرز کہہ لیں قبل المسیح، کیونکہ مرکز جو ہے، کنٹرول جو ہے، سینٹر جو ہے وہ یسوع ہے. اس سے آگے کی بات، ابھی یسوع کو کافی سال ہو گئے ہیں گزرے ہوئے، تو اب 2000 سال کہہ لیں یا 2500 سال کہہ لیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ تقریباً 3.5-4 سال 4000 سال کی پہلے کی بات ہے، جو کہ آج بھی ہمارے درمیان میں مقیم ہے. اب آتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس قصے کو، خروج کی کتاب نکال لیجئے پلیز، اگر پڑھنا چاہیں گے تو ضرور پڑھیے گا. بڑی اچھی بات ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. خروج کی کتاب میں جو 4 باب ہے اس میں درج یوں ہے کہ جب خداوند نے اس سے باتیں کی اور اسے کہا کہ تو مصر کو واپس لوٹ اور میرے لوگوں کو نکال، جو کہ میں پڑھے دیتا ہوں 21ویں آیت میں ہے، 3 باب 21 اور 22 آیت، اور اس کے کنیکٹڈ یہ 4 باب دونوں باب ہیں، تو اس کو پڑھنا ضروری ہے.
21 آیت میں لکھا ہے، خروج کی کتاب 3 باب 21 آیت میں، اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظر میں سے عزت بخشوں گا، اور یوں ہوگا کہ جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے، بلکہ تمہاری ایک ایک عورت اپنی اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کے میوان سے سونے چاندی اور زیور اور لباس مانگ لے گی، ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو لوٹ جاؤ گے۔ تو یہ بات تھی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نہ خدا غریب دیکھنا چاہتا ہے، اور نہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ کام نہ کریں اور صرف خدا خدا کرتے رہیں، اور خدا یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں کی حفاظت نہ کریں، خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی چیز سے غافل رہیں۔ یہاں اس 2 آیتوں میں سب باتوں کا مجموعہ بیان کر دیا گیا ہے کہ بیٹوں کی حفاظت بھی کرو گے آپ، اور اپنے لباس کی، اور لباس اس لیے کہ آپ محنت کرو گے، اپنے گھر آنے جانے والے مہمان کو بھی دیکھو گے، یہ بھی ایک محنت ہے، اور تمہاری پڑوسنوں سے پیار کرو گے، اور میں تمہیں عزت بخشوں گا۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں ہمارے درمیان۔ اب قصہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے میں نے بیان کیا تھا پہلے، اور کلام مقدس بیان کرتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں تو آپ کے سامنے خیر anyhow، جب وہ فرعون کے جانے سے پہلے اپنے بزرگوں کے پاس وہ گیا اور بزرگوں سے ملا اور ان سے باتیں کی۔ اب خداوند نے اسے کیا دیا موسیس کو؟ اس نے کہا کہ ایک تو کلام میں نے تجھے دیا ہے، اور دوسرا ایک ظاہری کلام تو تیرے اندر چلا گیا، کلام تو تیرے ذہن میں، اب ظاہری بات میں تیرے لیے کیا پیش کرتا ہوں کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں تو یہ تیرے پاس آسا جو ہے یہ استعمال کرنا۔ اب آسا جو لکڑی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بوجھ بھی اس پہ ڈالا جاتا ہے، اگر پاؤں کام نہیں کرتے تو ان کو سنبھالا جاتا ہے، راستہ ٹٹولا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو درست کیا جاتا ہے۔ تو خداوند نے آسا اس کو اس لیے دیا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے، اپنے آپ کو درست کر سکے۔ 2 پاؤں نہیں بلکہ اب اس کے 3 پاؤں ہیں، 3 پاؤں نہیں بلکہ 4 ہیں، ایک کلام خدا کا جو ذہن میں ہے، ایک اس کے 2 پاؤں جو صلح کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایک آسا وہ جس کے ذریعے سے اگر ڈگمگا جائے تو وہ استعمال کرے اور وہ آسا اس کے کام آئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب آسا اس کے ہاتھ میں تھا تو اس نے کہا پھینک، وہ سانپ بن گیا، اور سانپ بنتے وہ ڈرا، گھبرایا، خداوند نے کہا اسے دم سے پکڑ لے، اس نے پکڑ لیا اور وہ پھر آسا بن گیا۔ بھائیو، اسی طرح آج بھی، اس وقت بھی اور آج بھی، اگر ہمیں سانپ ڈرائے، ہمارے ہاتھ سے کوئی بھی مشکل ہو جائے، ہمارے ہاتھ میں سے کچھ بھی ہو جائے، ہماری بلانگنگ میں سے جس سے کہ ہم خدا سے دور ہو جائیں، ہمیں ڈرائے، گھبرائے، صرف آسے ہی کی بات نہیں، ہماری اپنی بلانگنگز کی بات ہے، ہماری زمین، ہمارے بچے، ہمارا مال، ہماری شہرت، ہماری جائیداد، ہمارا بڑا پن، یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ ایک آسا جو ہے یہ کنٹرول کرتا ہے، یہ کنٹرول والی باتیں ہیں۔ اگر یہ ہمارے لیے مصیبت بن جائیں تو ہمیں اس مصیبت کو قابو پانے کے لیے اس عقل کو استعمال کرنا ہے جو خداوند نے ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دل میں بس دی ہے۔ اس وقت تو یہ بات تھی، اب تو عقل سے بھی زیادہ بڑی بات آ گئی کہ خدا خود ہمیں رہتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ پاک شراکت کے ذریعے، اس کے خون کے ذریعے، وسیلے کے ذریعے۔ اب آپ نے دیکھا 4، 5، 8، 6، 7 آیت تک یہ موجود ہے، میں آپ کو قصہ بیان کر دیتا ہوں۔ پکڑ لیا اس کو حوصلہ ہو گیا، اس کو حوصلہ ہو گیا کہ ہاں اب جو بات ہے میں کسی چیز سے نہیں ڈروں گا،
چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرے سامنے کچھ بھی آ جائے، میں اس کو اپنے ہاتھ سے مسل دوں گا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتا ہے. اب اس کا ہاتھ خدا نے مضبوط کیا. اب وہ ڈرا کہ ہاتھ میرا ہے اور آسا تو میں نے پکڑا، سب کچھ ہوا. اس کے ذہن میں آیا کہ یہ ہاتھ کی بھی پرابلم ہے. خدا نے اسے کیا کیا؟ کیا دیکھتا ہے؟ یہ ہاتھ دیکھتا ہوں. کیا کر؟ سینے کے اوپر رکھ، اپنے دل پہ رکھ، کیونکہ تیرا دل میری طرف ہے اور میرا دل تیری طرف ہے. دل کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے. اس ہاتھ کو جس کو تو نے مشکلوں کو اور اینٹی گاڈ کو تو نے کنونس کیا اور وہ تجھ سے دور ہو گیا، اسی ہاتھ کے اس میں بھی قوت چاہیے تجھے. اس دائیں ہاتھ میں تجھے قوت چاہیے. کیا ہوا؟ سفید برف کی مانند ہو گیا. جب اس نے دوبارہ ڈالا، نکالا تو وہ سفید. یہ ہے ہمارے درمیان میں یقین کی باتیں. اس وقت تو معجزے ہوئے. اب ہمارے درمیان میں کیا اسی طرح معجزے ہوتے رہیں گے اور ہم خداوند کو یقین کریں گے؟ ان غیر قوموں کے لیے کیا وہ یسوع کو اس لیے مانیں گے کہ یسوع ان کے سامنے معجزے کرے گا اور جب وہ معجزے کرے گا تو وہ یسوع کو مانیں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں. اب معجزے کرنے والا خود ہمارے درمیان میں موجود ہوتا ہے اور معجزے دکھائے جاتے ہیں. اب آتے ہیں انکار کی بات. انکار کیا کس نے؟ موسیس نے. کیوں انکار کیا؟ چوتھا باب اس کی 13 آیت پڑھ دیجئے اگر پڑھنا چاہیں. چوتھا باب 13 آیت. تب اس نے کہا کہ اے خدا میں کی عزت کرتا ہوں، کسی اور کے ہاتھ سے اسے تو چاہے کہ پیغام جواب پاکلام کے پڑے اس خداوند کا شکر ہو. خداوند نے اسرائیل قوم کو اپنے بیٹے بیٹیاں کہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس نظریے سے خداوند جانتا ہے کہ میں نے ہی اس کو 40 سال ایک تربیت گاہ پہ بھیجا تھا جس میں اس نے تربیت پائی تھی، اور میں ہی جانتا ہوں. بلکہ موسیس نے بہت انکار کیا کہ نہیں، میری زبان ایسی ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں نہیں جا سکتا. اب وہ معجزے پہ تو یقین کر لیں گے، میں مانتا ہوں جو معجزے آپ نے دکھائے ہیں اور میں وہاں جا کے دکھاؤں گا، معجزے پہ یقین کر لیں گے کیونکہ یہ معجزات کی دنیا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا، پہلی بات، اور دوسری بات میں پھر بھی مطلب کنونس آپ کی بات سے ہو گیا، ان سے کنونس نہیں ہوتا میں، تو مہربانی سے آپ کسی اور کو بھیج دیں. لیکن خدا جانتا ہے، خدا ہم سب کے دلوں کو جانتا ہے. بیسکلی جو بیٹی سونیا نے بات کی تھی، رومنز چیپٹر 12، ایک ہوتا ہے قربانی دینا اور ایک ہوتا ہے تیار ہونا. قربانی کس چیز کی دینا؟ اپنے جسموں کی، اپنے خیالوں کی. تیار ہونا کیا ہے؟ اپنے جسم کو، اپنے خیالوں کو اور اپنے ہاتھوں کو تیار کرنا. تو یہ تیار وہ ہو چکا تھا، لیکن اس تیاری میں بھی وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس حد تک قوت پا چکا ہے. لہذا اس نے مناسب یہ سمجھا کہ کسی اور کو بھیج دے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قوت تو بھائی صابر نے پائی ہے، ٹھیک ہے، اور پریچ میں کر رہا ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، قوت تو پاسٹر جان نے پائی ہے اور میں خام خواہ پریچ کر رہا ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا، ایسے بالکل نہیں ہوتا. خدا جسے چاہتا ہے اسے وہ استعمال کرتا ہے اور اسے قوت بھی دیتا ہے. اسی لیے بھائی اور بہنوں ہم تیار ہوتے ہیں، اور جب تیار ہوتے ہیں تو پھر بڑی دریلی کے ساتھ ہم اس بادشاہ کے بچے ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس نے دی بھی ہے.
اگر ہم اسی رشتے کو دیکھیں جو خروج کی کتاب 4 باب 22 اور 23 آیت میں ہے، کو پڑھ دیجیے گا، 22 اور 23 آیت 23-24۔ اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیرا بیٹا بلکہ میرا بیٹا بلکہ میرا پیغمبر ہے، اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے، سو دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے کھلوٹے کو مار ڈالوں گا تاکہ آنکھیں پڑے اور خداوند کا شکر ہو۔ تھینک یو بیٹے۔ اب ہمیں کلام مقدس کیا سکھاتا ہے؟ کلام مقدس یہ سکھاتا ہے کہ موسیٰ جو ہے بادشاہ کے سامنے جانے سے ڈرا، کیونکہ پہلے بھی وہ وہیں سے نکلا تھا اور وہ اپنے آپ کو عبرانی ہی سمجھتا تھا، اور عبرانی جو تھے وہ بادشاہ کے سامنے نوکر تھے۔ اب نوکر کیسے جا کے مالک کو کہہ سکتا ہے کہ بھئی تو ہمیں علیحدہ کر یا جانے دے؟ تو خداوند نے اپنا رشتہ اور اس کا رشتہ بتایا اور اسے کہا کہ تو اس سے بڑے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اے موسیٰ، آپ جو ہو وہ فرعون جو بادشاہ ہے اس سے بڑے بادشاہ کے بیٹے ہو، اور جب اس کو پتا چلا ہے، بڑے بادشاہ کو پتا چلا ہے، بڑے بادشاہ نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو جانے دے، اور اگر آپ میرے بیٹے کو جانے نہیں دو گے تو پھر آپ جانتے ہو کہ وہ کیا کرے گا، میں نے کچھ نہیں کرنا، صرف اتنا سا کہہ دو انہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان میں یہی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم خداوند باپ کو اپنا بادشاہ، اپنا باپ مانے، اور دوسری قوموں کو بھی یہی بتائیں، اگر اس رشتے کو دوسری غیر قومیں جان جائیں گی بھائیوں، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیاوی رشتے جو ہیں وہ خدا کے رشتے سے بالکل nothing against him. Nothing comparing with the God's relationship. That's what I'm saying. خداوند کے رشتے سے کوئی بڑا رشتہ نہیں ہے، اور وہ رشتہ جو ہے قائم کرنا باپ اور بیٹے کا وہ ضروری ہے۔ اب ہم آگے آ جاتے ہیں یونٹی کے بارے میں۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ اپنے ہی بزرگوں کے پاس گیا اور بزرگوں کو جمع کیا، اور بزرگوں کو جمع کرنے کے بعد وہ آگے فرعون کے پاس جاتے ہیں۔ یونٹی 29, 30, 31 میں لکھا ہے، تب موسیٰ اور ہارون نے جا کر اپنی بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور ہارون نے سب باتوں کو جو خداوند نے موسیٰ سے کہی تھی ان کو بتائیں، اور لوگوں کے سامنے معجزے کیے۔ اب بزرگ بھی نہیں مان رہے تھے، بزرگ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، حالانکہ خداوند کا کلام، خداوند بھی ان کے ساتھ تھا، اسی لیے وہ بزرگ اور لیڈر کہلائے تھے عبرانیوں کے۔ ٹھیک ہے، ان جماعت میں جاتے ہیں اور ان میں جا کے کیا موضع دکھاتے ہیں؟ وہی ایگزیکٹلی موضع وہ سانپ کا، کہ خداوند نے مجھے ایسا اختیار دیا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، اور خداوند نے میرے ہاتھ کو کتنا مضبوط کیا ہے یہ تم نہیں جانتے، یہ دیکھو، یہ والے موضوع دکھائے، پھر وہ سمجھ گئے۔ بھائیو، اسی طرح جیزس کے بعد، جیزس کی تعلیم کے بعد یہ کلام ہمارا آسا ہو جاتا ہے، اور اس کو ہاتھ رکھنے کے لیے جس طرح ہم فرضی طور پر اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تاکہ کلام مقدس کو گندی نہ ہو اور ہمارے گندے ہاتھ نہ لگیں، اسی طرح لہٰذا ہمیں اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے تاکہ ہم اس کلام کو جب پڑھیں، دل میں رکھیں،
تو وہ بھی گندا نہ ہو، وہ بھی صاف ہو، خالی ہو، تاکہ خداوند اس میں بھرے۔ 5ویں باب میں اب یوں درج ہے، میرے پاس کتنا ہے، 5 منٹ ہے میرے پاس۔ 5ویں باب میں درج یوں ہے کہ ہارون اور موسیس بزرگوں کے ساتھ جب اس کے پاس گئے، فرعون کے پاس، تو وہ کہتا ہے میں خدا کو نہیں جانتا، تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے، جاؤ اپنا کام کرو، آگے ہو میرے پاس مجھے کرنے کے لیے۔ پہلی تو بات یہ اس نے کی۔ اور جب آگے بڑھتا ہے تو پھر موسیس کو نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے عجیب بات ہے، تم اپنی حالت تو دیکھو، تمہارے پاس نہ کوئی چیز ہے ان کو روٹی دینے کے لیے، نہ پانی دینے کے لیے، نہ کچھ کرنے کے لیے، اور تمہارا وہ بادشاہ کدھر ہے، خدا کدھر ہے جو تجھے تو صحیح سنبھال نہیں سکتا، اور تیری اس قوم کا بوجھ جو ہے وہ کون اٹھائے گا؟ تو گیٹ آؤٹ، جو کہ 5ویں آیت تک لکھا ہوا ہے۔ میں پڑھتا اس لیے نہیں ہوں ابھی کیونکہ ٹائم میرے پاس بہت کم ہے۔ خیر اینی ہاؤ، دوسری طرف ہی ایسی مکاری ہے، انسان جب اپنے مکار پنے سے ہی خداوند سے دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ خداوند نے فرعون پہ بھی رحمت کی ہوئی تھی اور اسے بھی اختیار دیا ہوا تھا کہ وہ سب کا بادشاہ ہو۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے ان بیکار آدمیوں کو جو لگائے ہوئے تھے انہیں اور کہا کہ ان پہ سختی کرو، اور سختی کرو، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اینٹیں بنائیں، اور سختی یہ کہ جو وسیلہ ان کو اینٹیں بنانے کی وجہ سے گارا اور بھوس وغیرہ ملتا ہے وہ مت دو، یہ خود لے کر آئیں گے اور خود بنائیں گے۔ دیکھتا ہوں ان کا خدا کتنا کہاں سے لا کے دیتا ہے۔ جب وہ مصیبت میں پڑے تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے سرداروں کے پاس جانا تھا، کیونکہ سردار ہی گئے تھے، سرداروں کے پاس جانا تھا، اور سرداروں سے وہ گلہ کرنے لگے، جو کہ 17ویں اور 18ویں آیت میں موجود ہے، 5واں باب۔ گلہ کرنے لگے کہ آپ نے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا، آپ نے تو بلکہ دشمنی کر دی، اب وہ ہمیں اینٹیں نہیں بلکہ گارا، پانی بھی خود لاؤ، بھوسا بھی خود لاؤ، گارا خود بناؤ، اور اینٹیں پھر ملیں گی، پھر بناؤ، اور ٹائم پہ دینا۔ یہ ساری باتیں آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اب کیا ہوا کہ فرعون کے جو لوگ ہیں ان پر زیادتی کرنے لگے، اور ایسا گھنونا کام دیکھ کر ایک طرف سے موسیس کو کہا کہ تو کون ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے ان لوگوں پر اور زیادہ زیادتی بڑھا دی، بلکہ ان پہ آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے کہ وہ خدا کے بندے ہیں بلکہ اور زیادہ بڑھا دی۔ آج کل دیکھتے ہم کیوں ایسا نہیں ہوتا، اور کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ صلیب دیکھتے ہیں اس کو مارنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسیحی نام سے ہوتا ہے اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں رپیٹ اس زمانے میں بھی ہوئی تھی اور اب بھی ہو رہی ہیں، لیکن صرف بات اتنی ہے کہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی بخشی ہے، وہ ہمیں جانتا ہے کہ ہمیں تلوار سے نہیں بلکہ صلیب سے خوف آتا ہے۔ تلوار ہمیں جان لے لے تو کیا ہوا؟ جو کہ 21 آیت میں لکھا ہے، تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، کیونکہ تم نے ہم کو فرعون اور ان کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھنونا کر دیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ تلوار دے دی گئی ہے۔ شیطان نے ان کے ہاتھ میں تلوار دی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ مزدور کہہ رہے ہیں جو بزرگوں کے کہنے پر، بزرگوں کے کہنے پر اور موسیس کے کہنے پر فرعون کے پاس گئے تھے ان کی ہمدردی کے لیے۔ مسئلہ خراب ہو گیا۔ تب موسیس خدا کا بندہ، جو کہ 23ویں آیت میں ہے، کیونکہ جب سے فرعون کے پاس تیرے نام سے یہ باتیں کرنے گیا، اس لوگوں نے برائی ہی برائی کی اور تو نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہ بخشی۔
چھٹا باب اس کی پہلی آیت، اے خداوند، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اب تو دیکھے گا کہ فرعون کے ساتھ کیا کرتا ہوں، تب وہ زور آور ہاتھ کے سبب سے ان کو جانے دے گا اور زور آور کے سبب سے ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا۔ یہ بھائیو ہمارے لیے بھی روین ہو گیا، اور یہ خاص کر ان قوموں کے لیے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ مسیحوں کا کوئی اپنا ملک نہیں ہے، مسیحوں کا ملک جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ مسیحوں کا ملک نہ تو امریکہ ہے، نہ بیلجیم ہے، نہ کینیڈا ہے، نہ برٹن ہے، نہ کچھ نہیں ہے۔ خدا را جس ملک میں وہ اپنی سٹیزن شپ رکھتے ہیں ان کو وہاں رہنے دو، ان کو نہ نکالو۔ اگر ان کو نکالا تو تم سے بڑا پریزیڈنٹ، تم سے بڑا پرائم منسٹر، تم سے بڑا لیڈر جو خدا باپ آسمان پہ موجود ہے، وہ اس کا قہر تم سب پر اور ہم پر بھی برابر کا اترے گا۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے ان تمام قوموں کو بھی جو جگہ جگہ ٹیررسٹ پھیلانے کے لیے اپنے دلوں کو بڑی دلیری سے استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں ان ٹیررسٹ سے بچانے کے لیے اس کلام کی مضبوطی، طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت بابرکت اور زندہ اور اثر کرنے والے کلام کے لیے۔ خدا نے آج ہم سے بات کی، ہم سے کلام کیا اور ہمیں سکھایا کہ ہم کس طرح، جیسے کہ موسیٰ کی اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ خداوند نے اسے جو کہا تھا کہ تو جاؤ اسے قوم کو نکال کے لے کر آ، لیکن اسے انکار کیا۔ تو آج بہت سے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں خداوند کے کلام کو، جو خداوند کی مرضی، جو خدا ہمیں بتاتا ہے یہ کام تم نے